إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. وعن سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمته. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کہ بہت ہی رحم کرنے والا، مہربان اور بندوں پر بہت ہی شفیق ہے، جس نے اپنے رحم و کرم سے اپنی تمام مخلوقات پر، بالخصوص اپنے بندے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتیں نچھاور کی، رحمتوں کی برسات کی. بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کا رحم و کرم بہت ہی وسیع و عریض ہے، جس کا احاطہ دنیا کی کوئی شے، دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی
کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا رحم کرنے والا بندوں پر مہربان ہے، اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے کلام پاک کی ابتدا ہی اپنی صفت رحمان اور رحیم سے کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کی ابتدا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا ہی اپنے صفت رحمان اور رحیم سے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان اور صفت رحیم یہ بہت ہی وسیع و عریض ہے اور اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت کا، اپنے رحیم کا، اپنے رحمت کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جتنا دنیا میں بندوں پر شفیق و مہربان ہے، جتنا رحم کرنے والا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوگا، اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کرنے والا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحم و کرم کا تذکرہ کیا، اپنے صفت مہربان کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر رحم کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی کئی مقامات پر تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی صفت کو، اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بہت ہی مہربان ہوگا، اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دنیا کی ہر ایک چیز سے وسیع ہے، دنیا کے ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وسیع و عریض ہے، دنیا کی کوئی شے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کے رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ دنوں رات اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کرتا ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں سے دور رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے شریعت کے مطابق نہیں چلتا، نبی کی سنت کو نہیں اپناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنا وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے تو کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کچھ بھی اس انسان سے بھی کم نہیں ہوتی، اس انسان پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کرتا ہے، اپنے رزق سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دو قسموں پر منقسم ہے، ایک وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالی دنیا پر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحمت نازل کی ہے، رحم کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنے رزق نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے شفا عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بیماریوں سے نجات دیتا ہے، اسے مشکلات سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور ایک قسم رحمت کی یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کل
کل قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، وہ گنہگار ہے، نیکوکار ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ہر ایک پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر رحم کرے گا، اپنے مسلمان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا، اور اس رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوگا، کتنا رحیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کے مطابق نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور ان رحمت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، شفا دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ہر ایک چیز کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کا اندازہ لگائیں کہ کل قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوگا، اپنے بندوں پر رحمت نازل کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے رحمت کے ہر حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حصے کو اپنائے گا اور اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے مختلف احادیث کے اندر مختلف واقعات اس کے متعلق مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طریقے سے رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کہ دنیا کے اندر بہت ہی وہ معصیت کرنے والا، بہت ہی گنہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا ہوگا، اپنی زندگی کو معصیت میں گزاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو لائے گا، فرشتے اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس کو ایک طرف رکھ دو، اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کو سامنے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا، کہے گا تم نے یہ گناہ تم نے اس فلاں وقت میں یہ گناہ تم نے کی ہے، وہ اعتراف کرے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو یاد دلائے گا اور وہ اعتراف بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے تمام گناہوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کے تمام گناہوں کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دو، ایک گناہ کے بدلے ایک درجات بلند کر دو، ایک گناہ کے بدلے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ تو میرے صغیرہ گناہ ہے، یہ میں نے چھوٹے گناہ کیے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں جو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپا لے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے ایسے شخص کو بھی معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مسکرانے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذرا اندازہ لگائیں، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہوگا، کتنا شفیق ہوگا، کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راوی حدیث سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل الجنت الا برحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر رحمت کے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنے صفت رحمت نازل نہیں کرتا، اگر کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، تو کوئی شخص کا ایسا اعمال نہیں ہے، کوئی شخص ایسے اعمال نہیں کرے کہ کسی
کسی شخص کا ایسا اعمال نہیں ہوگا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے سبب وہ جنت پالے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لن يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، کہ کوئی بھی شخص اللہ کے رحمت کے علاوہ، اللہ کے رحمت کے علاوہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ولا انت، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے رحمت کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا انا، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر اللہ کی رحمت سے، بغیر اللہ کے رحم و کرم سے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت نازل کر کے، اپنے صفت رحیم سے، صفت رحمان سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی کر کے اپنے رحمت کو نازل کر کے ہمیں ڈھانپ لے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کا ایسا اعمال نہیں ہے، کسی شخص کو ایسے اعمال نہیں ہے کہ وہ اپنے بغیر رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی وسیع و عریض ہے، اس کی رحمت بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ربکم ذو رحمت واسعۃ، کہ تیرا رب بہت ہی وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم، اس کی صفت رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بہت ہی وسیع و عریض ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرے گا۔ ایک بندہ کتنا بھی گناہ کرتا ہے، ایک بندہ کتنا اپنی زندگی کو معصیت میں گزارتا ہے، اپنے گناہوں میں گزارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے، اپنے رحمت نچھاور کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ایک بندہ اس کا ایمان شرک کی آلودگی سے پاک ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایک کر کے ہر اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوگا، یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی طور پر اس کو پڑھنے والا اور اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر جگہ جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مہربان و رحیم ہے۔ اللہ تعالی کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے سوا کہہ رہا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اگر تم سے معصیت ہوئی ہے، تم نے گناہ سرزد کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں سنو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں سنو، جن لوگوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر گناہ کی ہے، اللہ کی معصیت کی ہے، انہوں نے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزاری۔ سنو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو سنو، جن لوگوں نے اپنے آپ پر گناہ کی ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر زیادتی کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالی سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی معاف
کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک انسان کے تمام گناہوں کی معافی کو بتایا کہ ایک انسان کتنا بھی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک انسان سے ابن آدم سے گناہ سرزد ہوتی ہیں، معصیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام گناہوں کو بخش دے گا، تم پر رحم کر دے گا، اپنے رحم و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بخشنے والا اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی مہربان ہے، اپنے فضل و کرم نے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے پر عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر، میری غضب پر، میری ناراضگی پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر غضب نازل کرتا ہے، غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنا وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع و عریض ہے۔ اللہ کہتا ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت، میری مہربانی، میری شفقت بندے پر غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے والا، اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، بہانے کے کسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک انسان کو ایک کانٹا بھی اگر اس کے کسی جسم میں چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک انسان کو اگر بخار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اس کو بخار ہوتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے، ہم گناہ کر کے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں۔ ایک بہترین بندہ، ایک بہتر بندے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے، اللہ تبارک و تعالی وہ نافرمانی کر کے، گناہ کر کے وہ اسی پر قائم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، ہر ابن آدم سے گناہیں ہوتی ہیں، ہر ایک خطا کار ہے، گناہ گار ہے، معصیت کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے مانگو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، لیکن بشرط کہ سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے کہتا ہے مانگو میں دوں گا، سوال کرو میں تمہارا جواب دوں گا، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخشوں گا، تم مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت ہی وسیع و عریض ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت ہی وسیع و عریض ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہوگا۔ اسی طریقے سے
اس شخص کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جنہوں نے 99 شخص کا قاتل تھا، لیکن جب اسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہوا، جب اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور اسے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے بہت سے گناہ کی ہیں، میں نے بندوں پر ظلم کیا ہے، میں نے خود قتل و خون ریزی کی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رجوع کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور وہ شخص پھر جاتا ہے، راہب کے پاس جاتا ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی میری بخشش کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے 99 قتل کیا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش نہیں کرے گا۔ وہ غصے میں آ کر اسے بھی قتل کرتا ہے، پورے 100 شخص کا قاتل۔ پھر اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا ہے، پھر ایک جگہ جاتا ہے، ایک شخص سے کہتا ہے میں نے ایسا کیا ہے، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اس بستی میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا، ان اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، ان کے ساتھ رہنا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ شخص جاتا ہے، اس بستی کی طرف جاتا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس راستے ہی میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جنت کے بھی فرشتے، جہنم کے بھی فرشتے دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں، دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں قتل و خون ریزی کی ہے، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے قتل و غارت کی تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس نے معصیت کیا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کے لیے جا رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی امید میں جا رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی سے امید لگائے ہوئے تھا، لہذا یہ شخص جنتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ جس جگہ سے چلا ہے اس جگہ کو ناپو، جس جگہ جا رہا تھا اس جگہ کو ناپو، جس جگہ سے چلا ہے وہ بستی اس سے قریب ہے تو یہ جہنمی ہے، اگر جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ اللہ سے توبہ کی طرف اور نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، اگر وہ بستی قریب ہے تو وہ شخص جنتی ہے۔ لہذا فرشتے اس کو ناپتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی جس بستی کی طرف سے چلتا ہے اللہ تعالی اس بستی کو حکم دیتا ہے کہ وہ دور ہو جائے، پھر اس بستی کو حکم دیتا ہے جس طرف جا رہا تھا کہ وہ قریب ہو جائے، لہذا وہ بستی قریب ہو جاتی ہے۔ جب فرشتے ناپتے ہیں وہ بستی ایک بالش سے قریب ہو جاتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی اتنی نافرمانی کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی معصیت میں گزاری، جنہوں نے پوری زندگی اپنے اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں گزاری، لیکن اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے گیا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس پر چھا گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اپنی رحمت سے اس کو میں معاف کر دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک شخص پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحم کرنے والا ہوگا، اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہوگا، شفیق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک شخص کی مغفرت کر دے گا، حتیٰ کہ ہر اس شخص کو آخر میں جنت میں داخل کر دے گا جو شخص اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کا ذکر کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے زمین و آسمان بھر کے گناہ لائے پھر بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میرے بندے اپنی جھولی میں صرف گناہ لاتا ہے پھر بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بشرطہ کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ شرک کی آلودگی نہ لائے، اپنے اعمال میں شرک نہ لائے، اس کے میں تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ میں اپنے رحمت و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ اپنے ایمان میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ لائے، اپنے خالص توحید کے ساتھ آئے، وہ خالص للہیت لوجہ اللہ سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں
ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ اگر ہم سے گناہیں ہو جاتی ہے، ہم سے گناہیں سرزد ہو جاتی ہے، ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے آؤ میری طرف، آؤ مجھ سے توبہ کرو، آؤ مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے درجات کو بھی نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو تمہاری نیکیوں کو مٹا کر میں تمہارے درجات کو بھی بلند کر دوں گا، نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت کے دن ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر۔